کہا جاتا ہے کہ عقلمند شخص وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور بیوقوف وہ جو خود غلطیاں کر کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ انسان کتنا ہی سخت ہو، کتنا ہی باروب ہو اور کتنا ہی غصے والا ہو، اگر اسے کوئی نصیحت سلیقے کے ساتھ اور مثال کے ساتھ پیش کی جائے تو وہ ضرور سنتا ہے اور ضرور مانتا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کہانیوں کے حوالے سے اور قدیم دانش کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ سرزمین ہندوستان میں ایک قدیم داستان جو دانش کی شکل میں موجود ہے، اس کا نام ہے کلیلہ اور دمنہ۔ کلیلہ اور دمنہ کی یہ داستان بہت قدیم زمانے میں لکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس زبان کو سنسکرت زبان میں لکھا گیا۔ سنسکرت میں لکھی جانے والی یہ وہ داستان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کی دانش اور الف لیلہ کے قصوں اور ساتھ ساتھ ایسوپ فیبلز، جن کو فرانس کی قدیم کہانیاں کہا جاتا ہے، ان پر بھی اسی دانش کے یا اسی داستان کے کئی اثرات ہیں، کیونکہ قصہ در قصہ کہانی کا ایک انداز جو ہمیں کلیلہ اور دمنہ کی داستان میں ملتا ہے، یہ وہی اثرات ہیں جو ان تینوں داستانوں پر یا ان کے بعد بھی کئی داستانوں اور کہانیوں پر پڑتے رہے۔ ابتدا میں انسان کیونکہ زراعت کے ساتھ منسلک تھا اور کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہا کرتا تھا اور کیونکہ بن یا جنگل بستیوں کے قریب واقع تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان اور جانور ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ بہت پاس رہتے تھے اور قریب رہتے تھے، تو ان کی بہت سی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سانجھی تھیں، نہ صرف زمین بلکہ گھر، وہ جنگل اور وہ بہت سی چیزیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سانجھ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں جنم لینے والی ان سنسکرتی کہانیوں کو بعد میں کتابی شکل میں لکھا گیا۔ اصل میں کلیلہ و دمنہ کی یہ داستان ہے کیا؟ یہ داستان ایک بہت قدیم بادشاہ یا ہندوستان کے ایک سخت اور باروب بادشاہ رائے دبشیلم کے حوالے سے ہے، جس کو ایک برہمن پنڈت بیدپا فیلسوف، جو کہ ایک فلسفی ہے، ایک دانشور ہے، اور وہ آتا ہے اور بادشاہ کو کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ چونکہ بادشاہ کو براہ راست نصیحت کرنا اس کے لیے مشکل ہے اور بادشاہ کے روب میں آ جانے کا خطرہ ہے، تو وہ بادشاہ کو کلیلہ و دمنہ کی کچھ کہانیاں سناتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جن کے اندر حکمت اور دانائی کی کئی باتیں پوشیدہ ہیں، اور ان کہانیوں سے وہ بادشاہ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ کہانیاں ہم تک کیسے پہنچیں، اس بات کو جاننے کے لیے تھوڑا اور ڈیٹیل میں یا تھوڑی اور تفصیل میں جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہ وہ کہانیاں ہیں جنہیں بادشاہ سلامت نے جب داستان مکمل ہوئی تو ان کو محفوظ کر لیا۔ ابتدا میں یہ 10 کہانیاں ہیں، گویا اس کتاب کے 10 ابواب ہیں۔ بعد میں یہ 16 ابواب کیسے ہوئے اور ان میں کس طریقے سے کچھ ترامیم اور تبدیلیاں ہوئی، تو اس کی توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ساسانی بادشاہ جو کہ ایران کا قدیم بادشاہ تھا، خسرو نوشیروان یا نوشیروان عادل جس کو کہا جاتا ہے، اس نے جب اس کتاب کی شہرت ہندوستان سے باہر گئی اور پتا چلا کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حکمت اور دانش کی یا دانائی کی بہت سی باتیں پوشیدہ ہیں، تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر باتدبیر بزرج مہر، جس کو بزرگ مہر بھی کہا جاتا ہے اور بزرج مہر بھی کہا جاتا ہے، اس سے درخواست کی کہ کسی طریقے سے وہ کتاب اس تک بھی پہنچائی جائے۔ وزیر نے ایک ایسے شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جو سلطنت کا بڑا دانا طبیب تھا۔ یہ بزوریا ہے جو بہت عقل مند ہے، دانا ہے اور طب میں ماہر ہے۔ تو حکیم بزوریا کو ہندوستان بھیجا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اسے یہ کتاب بڑے سلیقے سے اور بڑی چالاکی سے اور بڑے طریقے سے ہندوستان سے لانی ہوگی، کیونکہ اس سرمایہ کو ہندوستان سے لانے کی اجازت نہیں۔ یہ فلسفی سفر کرتا کرتا ہندوستان پہنچتا ہے، بہت سے جوخم بھی جھیلتا ہے اور بہت سی مشکلات سے بھی گزرتا ہے، لیکن کرتے کراتے آخر کار وہ اس کتاب کا سراغ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے یہ کتاب بادشاہ نے بڑے سنبھال کے اور اپنے خزانے میں بڑی قیمتی چیزوں کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ کتاب کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک شخص سے دوستی کرتا ہے جو کہ خزانے کا ایلچی ہے، اور پھر اس شخص سے بہانے سے اس کو اپنے مدعے پر لاتا ہے، کچھ لالچ بھی دیتا ہے اور کچھ درخواست بھی کرتا ہے، اور وہ شخص راضی ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے بزوریا کو اس کتاب تک رسائی میں، خلیلہ و دمنہ کی داستان تک رسائی میں آسانی ہو جاتی ہے اور وہ وہیں چپکے سے بیٹھ کر خاموشی سے اس پوری داستان کو نقل کرتا ہے۔ اب یہ داستان جب ہندوستان سے باہر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کھیل شطرنج جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں شطرنج کا کھیل بھی ایران تک پہنچا، تو بہرحال یہ خلیلہ و دمنہ کی داستان بھی ایران تک پہنچتی ہے، جسے بادشاہ نوشیروان جب دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے اور وہ بزوریا سے پوچھتا ہے کہ اسے صلے میں کیا چاہیے۔ یہاں بزوریا بادشاہ سے فرمائش کرتا ہے کہ اسے صلہ تو کچھ نہیں چاہیے، بس صرف اتنا کر دیجئے کہ حکمت اور دانش کی اس کتاب میں اس کا نام بھی کہیں نہ کہیں شامل کر دیا جائے۔ بادشاہ درخواست قبول کرتا ہے اور نوشیروان بادشاہ اپنے وزیر بزرٹ مہر کو حکم دیتا ہے کہ وہ بزوریا کی مشکلات اور مسائل پر مبنی ایک باب کا اضافہ کرے، جس میں بتائے کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان پہنچا اور کس طریقے سے کس چالاکی سے وہ یہ کتاب لانے میں کامیاب ہوا۔ خیر وزیر جو بہت دانا ہے وہ اس کتاب کے شروع میں واقعی کچھ ایک دو ابواب شامل کرتا ہے اور جس میں وہ یہ ساری مشکلات بھی بتاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ حکمت اور دانائی کی باتیں بادشاہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بعد ایسا پتا چلتا ہے کہ نوشیروان کے بعد بھی یہ کتاب جو تھی وہیں رہی اور پھر اس کو بعد میں پہلوی زبان میں جو قدیم ایرانی یا قدیم فارسی کہی جاتی ہے اس پہ اس کو ترجمہ کیا گیا۔ ابن مقنع کا نام اس کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، جو ایک ایسا شخص ہے کہ جو بہت سمجھدار ہے، بہت دانا ہے، بہت عاقل ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر بیک وقت کامل قدرت رکھتا ہے۔ ابن مقنع وہ شخص ہے جو کہ پہلے ابتدا میں زرتشت مذہب سے وہ تعلق رکھتا تھا اور بعد ازاں جب بہت وقت کے بعد کوئی اس کی عمر کا آخری حصہ ہے تب وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ابن مقنع کیونکہ عربی میں اور فارسی میں دونوں میں کامل مہارت رکھتا تھا، فارسی اس کی قدیم زبان تھی اور ظاہر پہلوی سے اس نے اس کو عربی میں پہلے ترجمہ کیا کیونکہ عربی زبان اس نے اہل ہاشم سے سیکھی تھی اور اس زبان میں وہ کامل دسترس رکھتا تھا۔ لیکن بعد ازاں وہاں پر آنے والی عباسیوں کی خلافت میں یا خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں ابن مقنع کو بھی پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ متضاد آراء ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ابن مقنع جو تھا وہ کیونکہ اسلام کے اصولوں پر ٹھیک سے کاربند نہ ہو سکا اور عمر کے آخری حصے میں چونکہ اس نے اسلام قبول کیا تھا تو اس کے زرتشت مذہب کی جو روایات، عقائد یا جو چیزیں توہمات وغیرہ اس کے ذہن میں یا اس کے اندر رچ بس نہیں تھی وہ ان سے جلدی چھٹکارا نہ پا سکا۔ دوسری وجہ جو بہت صاف ہو کے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت دانا ہو یا عقل مند ہو تو اس کو بادشاہ کے یا دربار کے حواری زیادہ جلدی یا بہت دیر تک برداشت نہیں کرتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ خیر ان دو ابواب یا مزید جو ابواب اس کتاب میں شامل کیے گئے ان کے بارے میں ہر جگہ ہی مختلف قسم کی رائے اور آراء پائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سے ابواب یا یہ دو ابواب جو شامل کیے گئے ان میں بہت سی ترامیم کی گئیں اور ان میں کچھ چیزیں شامل کر دی گئیں ہر زمانے میں یا کچھ چیزیں منسوخ کر دی گئیں، کچھ قصے نئے شامل کیے گئے، کچھ قصے ختم بھی کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلوی زبان سے اس کو عربی میں ترجمہ جب کر دیا گیا تو عربی سے اس کو دوبارہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ حسین وائز کاشفی کا نام سامنے آتا ہے جنہوں نے اس کتاب کو انوار سہیلی کے نام سے آسان فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الفضل کا نام ہے۔ ابو الفضل کو کون نہیں جانتا، آئین اکبری اور اکبر کے زمانے میں جو اکبر کے ساتھ بڑے عرصے تک وابستہ بھی رہے اور دین الہی وغیرہ کی تائید بھی کرتے رہے، تو اس حوالے سے ابو الفضل کا نام تو بہت مشہور ہے تاریخ میں۔ ابو الفضل نے بھی اس کتاب کو اکبر کے کہنے پر، جلال الدین اکبر کے کہنے پر یا ان کی ایما پر اس کو ترجمہ کیا اور اس کا نام عیار دانش رکھا۔ یہ کتاب عیار دانش کے بعد بھی ترجمہ ہوتی رہی اور مختلف شکلوں میں ڈھلتی رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ حفیظ الدین کا نام ہمارے سامنے آتا ہے جنہوں نے اس کو خرد افروز کے نام سے ترجمہ کیا۔ خرد افروز کا ترجمہ وہ ترجمہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر سنسکرت سے جو ترجمہ تھا اس کے بھی بہت زیادہ اثرات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خرد افروز کو بعد میں عابد علی عابد صاحب نے جو علم و ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اس کو دوبارہ سے مجلس ترقی ادب کے ساتھ اس کو دوبارہ سے مرتب کیا اور اس کا بڑا ایک مفصل دباچہ لکھا۔
खैर, बात करते हैं कलीला और दिमना के हवाले से कि कलीला और दिमना है क्या। कलीला और दिमना वो दास्तान है जिसमें जानवरों के किस्सों के साथ कुछ हिकमत और दानाई की बातें हमें बताई जाती हैं। ये दास्तान बुनियादी तौर पर 10 अबवाब पर मुश्तमिल है और इससे कबल जो दो अबवाब हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि पहले बाब में हम देखते हैं कि वही नौशेरवां आदिल और उसके वजीर बजर्ज महर और वो तबीब बरजोरिया जो जाता है और ये किताब लाता है, उसके हवाले से कुछ अहवाल दर्ज है। और बाद के दूसरे बाब में हम देखते हैं कि जिसमें हिंदुस्तान के उस बादशाह का जिक्र है जिसका नाम रायद अबशीलम, कहीं पर इसका नाम रायद अबशीलम, कहीं पर रायद यशिलम और कहीं रायद शिलम दर्ज है। तो बहरहाल इस बादशाह के हवाले से हम देखते हैं जो बहुत बारोब है और बहुत अपना एक गुस्सा या जलाल रखता है और इसको नसीहत करने के लिए फिर एक फलसफी बैदपा जाता है। अब ये बैदपा एक बरहमन है और बरहमन होने के नाते उसकी बात को अहमियत भी दी जाती है। वो पंडित है, बरहमन है और बादशाह के दरबार में जाता है और बराह रास्त उसको कहता है कि वो उसको कुछ नसीहतें करना चाहता है। बादशाह उसकी नसीहतों में दिलचस्पी लेता है और उसके बाद वो नसीहतें बादशाह को कुछ किस्से और कहानियों की सूरत में पेश करता है। इस दास्तान का सबसे पहला किस्सा शेर और बैल, दो दोस्तों की कहानी पर मुश्तमिल है।